مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج میں بات کروں گی یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے دوسرے اور تیسرے خط کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اس انجیلی بیان کو جو یوحنا رسول نے لکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے وہ باقی کے 3 بیانات سے کچھ مختلف ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی بات ہے جو اس انجیلی بیان کو باقی 3 سے منفرد بناتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول خدا کی محبت کا بار بار ذکر کرتا ہے، اور جو محبت ہے وہ اس کا مین فوکس ہے، وہ بار بار اسی تھیم پر بات کرتا ہے، اور یہاں تک کہ پہلے خط پہ وہ بیان کرتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم پہلے دوسرے اور تیسرے خط کو دیکھتے ہیں تو اسی تھیم کو آگے چل کر مزید ڈیفائن کیا گیا ہے، مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور یہ جو 2 خطوط ہیں یہ خاص طور پر شخصی خطوط ہیں جو کہ کسی خاص شخص کو ایڈریس کیے گئے ہیں۔ پہلا جو دوسرا خط ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانہ کو لکھے گئے ہیں جو کہ ایک ایماندار کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے، جس میں ایک خاتون ہے اور اس کے بیٹے ہیں، اور یوحنا رسول ان کو ایماندار کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ لیکن جس مسئلہ کو ہم یہاں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط استاد ہیں جو کہ غلط تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو تعلیمات ہیں وہ کلیسیا میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، اور کلیسیا میں ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یوحنا رسول فکر مند ہے اس بات کے لیے کہ کہیں یہ گھرانہ ان غلط تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، ان پر ایمان لاتے ہوئے، جو بنیادی تعلیمات ہیں کلیسیا کی، ان سے الگ نہ ہو جائے، اور کلیسیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم تیسرے خط کی بات کرتے ہیں تو تیسرا خط بھی ایک بزرگ کے نام لکھا گیا ہے جو کلیسیا کے بزرگ ہیں، اور گیوس نامی بزرگ ہیں اور ایماندار ہیں، جو کہ کلیسیائی محبت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا کچھ مسئلہ ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی بڑائی کی خاطر کچھ غلط تعلیمات کو کلیسیا میں پھیلا رہا ہے، اور یہاں بھی یہ غلط تعلیمات جو ہیں وہ کلیسیا میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہے، اور کلیسیا میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جب ہم ان دونوں خطوط کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پر جو اس کی ترتیب ہے میں اس پر بات کروں گی کہ خطوط کا جو آغاز ہے وہ یوحنا رسول بڑے ہی محبت بھرے انداز میں کرتا ہے، اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف نصیحت نہیں کرتا ایمانداروں کو کہ انہیں محبت میں قائم رہنا ہے اور آپس میں یگانگت کو قائم رکھنا ہے، بلکہ وہ اس محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے، وہ خود اپنے لوگوں میں جائے، اور ان کی تربیت پر کام کرے، اور ان کو مزید جو تعلیمات ہے محبت سے متعلق وہ ان پر مزید روشنی ڈالے۔ یہاں اگر ہم دوسرے خط کی 5ویں اور 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو یوحنا رسول ایک حکم کی بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے کہ میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان کو دیکھتے ہیں اور اس کے 13ویں باب میں جائیں تو 34ویں اور سے لے کر 36ویں آیت تک ہم ایک نیا حکم دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس محبت کے باعث لوگ جانیں کہ وہ کس کے پیروکار ہیں۔ اور اسی تعلیم کو یوحنا رسول آگے لے کر چلتے ہیں، اور ان کو تلقین کرتے ہیں کلیسیا کو کہ آپس میں متحد رہیں،
اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں مصیبت میں، اور بگاڑ کا باعث نہ بنے ایک دوسرے کے لیے۔ اور خاص طور پر یونٹی کی بات ہوتی ہے، اور جب محبت کی بات ہوتی ہے تو یہاں صرف زبانی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونے کی باعث ہو رہی ہے، اور ایسی سوسائٹی کے قیام کی بات ہو رہی ہے، ایسی کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے جو کہ دوسروں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اسی محبت کے باعث ہم خداوند میں پیوست رہتے ہیں، اور اسی محبت کے باعث لوگ جان جاتے ہیں کہ جس خدا کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ زندہ خدا ہے، اور وہ محبت کا خدا ہے، بلکہ خدا خود محبت ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ سے محبت رکھی، اور کیونکہ وہ باپ سے محبت رکھتا تھا، اور اسی لیے اس نے اس کے لوگوں سے بھی محبت رکھی، اور ایسی محبت رکھی کہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہ کیا۔ اور اسی محبت کا عملی نمونہ دیتے ہوئے یسوع ہم سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھیں کہ اپنی جان تک دینے کے لیے گریز نہ کریں۔ اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو ہمارے درمیان میں جلال ملتا ہے، اور ہمارے وسیلہ سے جلال ملتا ہے۔ اور غیر قومیں یہ جانتی ہیں کہ جو ہمارا جو خدا ہے وہ صرف قربانی لینے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان دیتا ہے، اور قربانی کے وسیلہ سے اپنی محبت کو اور باپ کی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک سبق ہے کہ ہم مسیح یسوع میں قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور مصیبت میں ایک دوسرے کو چھوڑ نہ جائیں، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور اسی سے ہم خداوند کے نام کے لیے غیر قوموں کے درمیان جلال کا باعث بنتے رہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب بڑی برکت پاتے ہیں، اور نہ صرف ہم برکت پائیں بلکہ اسی برکت کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے لیے برکت اور نجات کا باعث ٹھہریں۔